الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن والصلاة والسلام على خير الأنام ومن تبعهم بإحسان أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون إذا أجمع العلماء أن مقلدا للناس والأعمى هما إخواني والعلم معرفة الهدى بدليله ما ذاق والتقليد مستويان۔ صدر مجلس اور معزز سامعین محترم، آج کے اس پروقار تقابلی سلسلہ تقاریر میں جس موضوع کو لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے صرف اور صرف کتاب و سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہے اس میں غلطی کا امکان موجود ہے۔ فرمان الہی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ جب کہ تقلید ایک ایسی برائی ہے جو جملہ برائیوں کا احاطہ کرتے ہوئے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو جھٹلانے کا سبب بنی۔ انبیاء علیہم السلام کے قتل پر اسی تقلید نے اکسایا، اور پھر اسی تقلید کی وجہ سے مسلمان آپس میں اختلاف کے مختلف فرقوں میں بکھر گئے۔ سامعین محترم، لغت میں تقلید کسی چیز کے پیچھے بنا دلیل چلنا، آنکھ بند کر کے کسی چیز کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ اصطلاح میں ملا علی قاری حنفی اپنی کتاب شرح قصیدۃ الامالیہ میں یہ تحریر کرتے ہیں هو عمل بقول الغیر من غیر حجت، اور یہی تعریف التقریر والتحبیر میں ابن امیر الحجاج نے اور قاضی محمد علی تھانوی نے اپنی کتاب کشاف اصطلاحات الفنون میں ذکر کی ہے۔ سامعین محترم، جب میں نے اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآنی آیات کو پرکھا تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس کی تفسیر میں تقلید کا رد کرتے ہوئے امام طبری، امام جلال الدین سیوطی، امام شوکانی، امام ابن القیم جیسے بڑے بڑے مفسرین کا نام ملتا ہے۔ میں آگے بڑھا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس کی تفسیر میں علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے اس آیت کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ذیشان سے سنی تو پھر میں نے ان کو جا کر کے کہا، یہ قبول اسلام سے قبل عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ان کو جا کر کے کہا ہم تو ان کو رب نہیں مانا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ذریعے تقلید کا رد کچھ یوں کیا، اما انہم لم یعبدونہم ولکن اذا احلوہم شیئا استحلوہ واذا حرموا علیہم شیئا حرموہ۔ سامعین محترم، پھر میں نے اس تقلید کے مسئلے کو احادیث پر پیش کیا تو پھر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7037 میں نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ يَسْتَفْتُونَ وَيَفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ۔ پھر میں نے مزید دیکھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر نازل بھی ہو جائیں، اگر مجھے چھوڑ کر کے ان کی پیروی کرنے لگو گے تو راہ راست سے ہٹ جاؤ گے۔ میرے دل میں ایک کھٹکا پیدا ہوا کہ اگر ایک وقت کے نبی کی پیروی سے کوئی راہ راست سے ہٹ سکتا ہے تو ایک امتی کی پیروی سے راہ راست پر کیسے رہ سکتا ہے؟ حضرات ذی وقار، پھر میں نے آثار صحابہ کی طرف نظر ڈالی تو پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ کے بابا حج تمتع سے منع کرتے ہیں اور آپ اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ تو پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں میرے بابا کے قول کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہیں پر بس نہیں، امام ابن حزم لکھتے ہیں
کہ تمام صحابہ و تابعین کا اس بات پر اتفاق تھا کہ کسی امتی کی قول کو عمل کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اور مزید ائمہ اربعہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ چاروں بذات خود تقلید سے منع کیا کرتے تھے۔ پھر میں نے ان کے اقوال کو تلاش کیا تو میرے سامنے امام ابو حنیفہ کا یہ قول آتا ہے، اذا صح الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاضربوا بقولی الحائط۔ حضرات السامعین میں آگے بڑھا تو پھر امام شافعی کا قول میرے سامنے آتا ہے، اذا رأیتم کلامی بخلاف الحدیث فاترکوہ واعملوا بالحدیث واضربوا بکلامی الحائط۔ اور پھر امام احمد کا یہ قول، لا تقلدونی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الثوری ولا الاوزاعی فخذوا الاحکام من حیث اخذوا من الکتاب والسنہ۔ مقلدین کے دانت کھٹے کرتے ہوئے مجھے یہ تعلیم دیتا ہے، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ مشرق میں ہے تقلید، فرنگی کا بہانہ، مشرق میں ہے تقلید، فرنگی کا بہانہ، یہاں مرض کا سبب ہے غلامی و تقلید۔ وما علی الا البلاغ۔